السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، سننے میں تو یہ کہانی کسی بیتے وقت کی پراسرار داستان لگتی ہے، مگر جن کی یہ کہانی ہے ان کا کہنا ہے یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ یہ کہانی دوستو ہرگز کسی کتاب کا افسانہ نہیں اور کسی خواب کا منظر نہیں، بلکہ جن کی یہ کہانی ہے ان کی اپنی سگی خالہ زاد بہن حنا کی زندگی کا ایسا تلخ باب ہے جس میں محبت بھی ہے، قربانی بھی، اور ایک ایسا راز جو پہاڑوں کی گہرائیوں میں دفن تھا۔ حنا 16 سال کی معصوم، نرم دل اور خاموش طبیعت لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ سے گہری اداسی چھپی رہتی، جیسے اس نے اپنی عمر سے زیادہ دکھ درد اس دنیا میں دیکھ لیے ہوں۔ باتوں میں بلا کی معصومیت، مگر لہجے میں کوئی ایسی کمی تھی جو صرف وہی محسوس کر سکتا تھا جو خود تنہائی سے گزرا ہو۔ حنا کے ابا فوج میں عام سے سپاہی تھے اور ان کی زندگی میں نظم و ضبط، اصول اور ذمہ داریاں اہم تھیں، مگر جذبات کے لیے شاید جگہ بہت کم تھی۔ وہ اس شادی پر کبھی راضی نہ تھے جو ان کے والدین نے ان کے لیے طے کی تھی۔ حنا کی ماں نیک دل مگر کمزور مزاج عورت تھی۔ اس رشتے میں خود کو کبھی مکمل طور پر محفوظ محسوس ہی نہ کر پائیں۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ یہ خوف چھپا رہتا کہ وہ اس مرد کے دل میں کبھی جگہ نہ بنا سکیں جو ایک بیوی کی ہوتی ہے۔ اور پھر شادی کے کچھ عرصے بعد ہی حالات بگڑنے لگے۔ حنا کے والدین نے اپنے دل کی سچائی چھپائے بغیر آخرکار وہی کیا جس کی توقع تھی۔ انہوں نے اپنی پسند سے ایک اور شادی کر لی۔ یہ دوسری شادی نہ صرف حنا کی والدہ کے لیے صدمہ تھی، بلکہ حنا کے لیے بھی گہرا زخم تھی۔ وہ نہ صرف اپنے ابا کے لاپرواہ سلوک کی گواہ بنی، بلکہ ماں کے آنسو اور ماں کی سسکیوں کی گواہ بنی۔ حنا کا بچپن ایک ایسی دیوار کے سائے میں کٹا جہاں ہر روز باپ کی غیر موجودگی، ماں کی چپ اور غربت کی چوٹ نے اسے وقت سے پہلے بہت بڑا کر دیا۔ وہ بیچاری کبھی گڑیا سے نہ کھیل سکی، نہ ہی کسی دوست سے خوشیوں کی باتیں کر سکی تھی، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی۔ جب حنا 7 سال کی تھی، اس کی اماں کی طبیعت بگڑنے لگی۔ مسلسل کمزوری، چکر اور خون کی بے بہا کمی نے انہیں بستر سے لگا دیا۔ مناسب علاج نہ ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی، اور علاج نہ ہونے کی وجہ پیسے کی کمی نہ تھی بلکہ وہ لاپرواہی تھی جو اس کے شوہر نے کی۔ پھر جب حنا 10 سال کی ہوئی، اس کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ نہ صرف حنا کی زندگی کا سب سے بڑا گہرا زخم تھا، بلکہ اس کا واحد سہارا، اس کا واحد دوست بھی اس سے جدا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حنا کو اس کے ابا نے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا، مگر یہ ساتھ لے جانا کسی محبت یا شفقت کا اظہار نہ تھا، بلکہ محض ایک ذمہ داری کی ادائیگی تھی۔ وہ اسے دور دراز پہاڑی علاقے میں لے گئے جہاں ان کی دوسری بیوی ان کے ساتھ فوجی کوارٹر میں رہائش پذیر تھے۔ یہ جگہ حنا کے لیے نئی تھی، پہاڑوں سے گھری، سنسان اور خاصی عجیب۔ وہاں کی ہوا میں نمی اور ادھورا پن بھی تھا۔ حنا کے لیے وہ ماحول قید خانے جیسا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں شروع دن سے اسے ناپسند کرتی تھی، سرد رویے سے پیش آتی، سخت الفاظ، طعنے، کوسنے، الزامات کی بارش اور بددعائیں نچھاور کرنا اس کا معمول تھا۔ اسے کمرے سے نہ نکلنے دیتی تھی، بچوں سے بات کرنا تو دور کی بات ہے، اسے کھڑکی سے جھانکنے کی اجازت ہی نہ تھی۔ مگر حنا کے دل میں کہیں نہ کہیں نرم گوشہ تھا جو خواب دیکھتا تھا۔ وہی کھڑکی جو پہاڑوں کی طرف کھلتی تھی اس کی واحد تسلی تھی۔ وہ روزانہ چپ چاپ پردہ ہٹا کر باہر دیکھتی، نیلے آسمان کو اور پہاڑوں کی چپ کو محسوس کرتی۔ اس کے دل میں کئی سوال ہوتے، کئی انکہی باتیں جو وہ بس آسمان سے کرتی تھی۔ پھر ایک روز کچھ بدلا، کھڑکی کے باہر سرگوشی سنائی دی، جیسے کسی نے دھیرے سے اس کا نام پکارا ہو۔ وہ چونکی، سانس رکنے لگی، مگر اس نے تیزی سے کھینچ کر کھڑکی کو بند کر دیا تھا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک ایسے باب اور داستان کا آغاز ہوا جس نے اس کی تقدیر بدلی اور اس کی روح کو ایک ایسی دنیا سے جوڑ دیا جسے وہ کبھی سمجھ ہی نہ پائی، اور وہ جو آنے والے دنوں میں اسے ایک ایسا فیصلہ لینے پر مجبور کرے گی جس کا انجام صرف محبت نہیں، قربانی تھا۔ حنا کی کہانی کا بھی پہلا حصہ ختم نہ ہوا تھا کہ دوسرا باب پہلے سے زیادہ درد و تنہائی اور پراسراتیت لے کر سامنے آ گیا۔ وہ صرف 10 سال کی تھی، مگر زندگی نے اسے اتنے گہرے زخم دے ڈالے تھے کہ شاید کئی عمر کے لوگ بھی وہ دکھ نہ سہ سکے تھے۔
نہ باپ کی لا تعلقی، نہ سوتیلی ماں کی سرد مہری، اور نہ اس دنیا کی وہ بے حسی جو دن بدن اس پر بھاری پڑنے لگی تھی۔ حنا اور اس کی ماں کا رشتہ جیسے دو ٹوٹے ہوئے تاروں کا سا تھا۔ جب حنا چھوٹی تھی وہ اور اس کی ماں نانی کے گھر میں دادا دادی کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ گھر چھوٹا تھا پر محبت سے بھرا ہوا تھا۔ نانی کے جھریوں زدہ ہاتھوں میں جب وہ سوتی تو دنیا کا ہر دکھ ماند پڑ جاتا۔ دادا کے ہاتھ سے ملنے والے قصے، ماں کے بنائے ہوئے کھانے اور نانی کی گرم میٹھی گود، یہ سب اس کے بچپن کی واحد روشنی تھے۔ مگر زندگی کب کسی ایک جگہ تھمی رہتی ہے۔ دادا دادی یکے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ماں کا سہارا کمزور پڑنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے تشخیص کی کہ بلڈ کینسر ہے، ایک خاموش موت جو آہستہ آہستہ جسم کو اندر سے دیمک کی طرح چاٹ لیتی ہے۔ غریبی، علاج کی کمی اور ایک بے حس شوہر نے اس بیماری کو مزید بے رحم کرنے میں چار چاند لگا دیے تھے۔ حنا کی ماں کینسر سے لڑتی رہی، چھپاتی رہی، ہنستی رہی، مگر جسم آخرکار ہار مان گیا، اور وہ دن آیا جب اس کی ماں نے اس کی چھوٹی انگلی تھامے دنیا سے الوداع کہہ دیا۔ وہ صرف 10 سال کی تھی۔ اس دن کے بعد نہ صرف اس کی ماں مری بلکہ اس کے اندر کی روشنی بھی دم توڑ گئی۔ وہ تنہا رہ گئی، مکمل تنہا۔ اس کا تنہا وجود اب کسی گود، کسی لمس اور کسی سہارے کا محتاج نہ رہا تھا۔ اس کے ابا نے بس اسے ذمہ داری سمجھا اور ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا، مگر یہ ساتھ بدقسمتی سے، محبت سے خالی تھا۔ وہ اسے پہاڑی علاقے میں لے آیا جہاں فوجی کوارٹرز کی ایک سنسان بستی تھی۔ وہاں اس کی دوسری بیوی پہلے سے موجود تھی، سخت مزاج، سنگ دل، جلے دل والی عورت، جس کے لیے حنا کا وجود محض ایک بوجھ تھا، ایک غیر ضروری یادگار جسے برداشت کرنا اس کے مزاج کے سراسر خلاف تھا۔ کوارٹر میں حنا کو الگ کمرہ دیا گیا جو نہایت چھوٹا، تنگ تھا، اور وہ کمرہ اس بیچاری کا قید خانہ بن گیا۔ نہ کھیلنے کی اجازت، نہ باہر نکلنے کی، اور نہ کسی بچے سے بات کرنے کی۔ اس کو سوتیلی ماں روز اسے تنگ کرتی، طنز کے تیر برساتی، اور باپ ہمیشہ اپنی نوکری میں مصروف یا شاید اندھا تھا۔ حنا کی آنکھوں میں جو خاموشی تھی وہ کسی کو نظر ہی نہ آتا، اس لیے وہ ہر روز چھوٹے سے کمرے کی کھڑکی کھولتی، وہ کھڑکی جو پہاڑوں کی طرف کھلتی تھی، اور ان پہاڑوں میں کوئی سحر تھا، کوئی خاموشی تھا۔ شاید پہاڑ جانتے تھے کہ اس کمرے میں بچی بند ہے جو ہر رات ان کی طرف ایک امید سے دیکھتی ہے۔ حنا ان پہاڑوں کو اپنا رازدار مانتی تھی، خود سے باتیں کرتی وہاں کھڑی ہو کر، چپکے سے کچھ سوچتی، کبھی آنسو بہاتی، کبھی بس دیکھتی۔ پھر ایک دن تھوڑا الگ ہوا۔ اس دن کی ہوا ہی کچھ مختلف تھی۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تھے، سورج کی روشنی تھوڑی مدھم تھی، پہاڑوں پر عجیب سا سایہ لہرا رہا تھا۔ وہ حسب معمول کھڑکی کھول کر کھڑی ہوئی، اسے لگا کوئی اسے پکار رہا ہے نا۔ یہ کوئی عام آواز نہ تھی، نہ وہ کسی انسان کی لگ رہی تھی اور نہ خواب کی۔ اسے لگا جیسے کسی اور دنیا سے اسے کسی نے بلایا ہے۔ وہ بیچاری ٹھٹک گئی اور آنکھیں پھیل گئیں، دل تیزی سے دھڑکا۔ اس نے ذرا غور سے پہاڑوں کو دیکھا، کوئی نہ تھا، مگر آواز واقعی آئی تھی۔ دل میں خوف اتر آیا، وہ بھی انجانا۔ وہ تیزی سے پلٹی، کھڑکی کو بند کیا، پردہ کھینچ کر بستر پر جا گری۔ دل ایسے تھا کہ خوف کے مارے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ یہ کیا تھا؟ میرا وہم تھا یا کچھ اور؟ کیا ان پہاڑوں میں واقعی کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا تھا، جو میری تنہائی سے واقف ہے؟ اور اس رات وہ سو نہ سکی، شاید وہ آواز ابھی ختم نہ ہوئی تھی، جیسے کسی نے بے آواز چیخ دی ہو۔ حنا کے دل میں وہ صبح کا منظر ابھی بھی تازہ تھا، پہاڑی پر کھڑا وہ نوجوان، اس کی مسکراہٹ اور آنکھوں میں چھپا وہ راز جو لفظوں کے بغیر بھی دل کی دھڑکن کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کی آنکھیں بار بار اسی جگہ کو دیکھنے کی کوشش کرتی جہاں وہ نظر آیا تھا، مگر اب وہاں خالی چٹان تھی۔ اور پھر وہ لمحہ جب ناشتے کے وقت اس فوجی کی بیوی نے سوتیلی ماں کو خبردار کیا۔ حنا کے اندر جیسے کچھ کھلنے لگا تھا۔ وہ عورت بے حد سنجیدہ تھی، اس کے لہجے میں کوئی مذاق نہ تھا۔ وہ برسوں کے تجربے سے بات کر رہی تھی، ایسے جیسے وہ ان پہاڑوں کے ہر راز سے واقف ہے۔ اس کے الفاظ ایک عام افواہ نہ تھے بلکہ کسی بھولی بسری داستان کا حصہ تھے۔ اس عورت کے الفاظ شاہ جنات یہاں برسوں سے ہے اور اکثر لڑکیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ حنا کے کان کھٹکے، اچانک پرانی یاد اس کے دل میں بجلی کی طرح لپکی۔
مگر وہ رات جب کھڑکی کھولنے پر کسی نے اس کا نام پکارا تھا، وہ نرم مگر پراسرار سرگوشی جو دل کو چھو گئی تھی، اسے لگا تھا وہم ہے، مگر آج اس عورت کی بات نے اسے حقیقت کے قریب لا کھڑا کیا۔ اب سوال جنم لینے لگے تھے کہ اگر وہ آواز صرف سرگوشی نہیں کسی اور دنیا کا بلاوا تھا تو کیا وہ شاہ جنات تھا؟ اور اگر یہ سچ ہے تو وہ لڑکیاں کہاں گئی جو ان پہاڑوں میں غائب ہوئیں؟ وہ کہاں چلی گئی؟ کوئی کچھ کیوں نہیں جانتا؟ شاید برسوں سے یہی سب ہوتا آ رہا تھا، لا تعلقی، مذاق اور طنز۔ سوتیلی ماں نے وہ بات سننے کے بعد کہا لگایا، وہ عورت چلی گئی مگر اس کی باتیں ابھی بھی وہی تھیں۔ سوتیلی ماں نے ناگواری سے سر ہلایا اور کہا، ایسے ہی سب گھڑی گھڑائی باتیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیوں ان عورتوں کو فالتو ڈرانے کی عادت ہے۔ میں اتنی دیر سے یہی رہتی آ رہی ہوں، آج تک نہ کوئی جن دیکھا نہ کسی لڑکی کو غائب ہوتے دیکھا۔ ارے اگر کوئی لڑکی گئی بھی ہوگی تو اپنی مرضی سے بھاگی ہوگی، بس پھر قصے کہانیاں بن گئے۔ حنا نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی، وہ جانتی تھی بحث کا فائدہ نہیں۔ سوتیلی ماں کسی کو کچھ نہیں سمجھتی تھی، وہ تو صرف بوجھ تھی جسے برداشت کرنا سب کی مجبوری تھی۔ اب وہ بیچاری خود سے سوال کرنے لگی، کیا وہ لڑکیاں بھی اسی طرح روز کھڑکی سے باہر دیکھتی تھیں، یا ان کی آنکھوں میں بھی وہی سوال اور وہی سرگوشیاں تھیں؟ ان سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا، مگر پہاڑ کچھ کہہ رہے تھے۔ اب وہی پہاڑ جنہیں وہ سکون کی پناہ سمجھتی تھی جیسے اس سے کچھ چھپانے لگے تھے، ان کی خاموشی میں شور تھا، ان کی تھر تھراہٹ میں بلندی سے گری ہوئی آہٹ۔ اب وہ صرف پتھر نہ تھے، وہ رازدار بن گئے تھے۔ اسی رات حنا دوبارہ کھڑکی کے پاس آئی، اس نے ہچکچاتے ہوئے پردہ ہٹایا۔ پہاڑ مکمل سناٹے میں تھے، مگر اس سناٹے میں کچھ تھا، کوئی حرکت، کوئی سایہ، جیسے پھر سے کوئی اس کا نام لینے والا ہو۔ وہ دیر تک کھڑی رہی، پھر دھیرے سے کھڑکی کو بند کیا اور جا کر لیٹ گئی، مگر نیند تو جیسے ان پہاڑوں میں کہیں کھو گئی تھی۔ کہانی اب صرف حنا کی نہ رہی تھی، اب وہ ایک صدیوں پرانے راز سے جڑ گئی تھی، ایک ایسے راز سے جس کا پردہ ہٹنے والا تھا خود حنا کے ہاتھوں ہی۔ صبح کا وقت تھا، پہاڑوں پر ہلکی دھند کا راج تھا، سورج کی روشنی پہاڑوں پر یوں پڑ رہی تھی جیسے کسی پرانے دفن شدہ راز کو آہستہ آہستہ بے نقاب کیا جا رہا ہو۔ آج کا دن عام دنوں جیسا نہیں تھا، فضا میں کچھ بدلا ہوا تھا، آج کی ہوا بھی جیسے کوئی پیغام لے کر آئی تھی۔ اچانک سوتیلی ماں کی آواز کچن سے گونجی، اے لڑکی، یہ کپڑے میں نے دھو دیے ہیں، جا لے جا، پہاڑی کے قریب سوکھنے کے لیے پھیلا کر آ، ویسے بھی دھوپ وہیں اچھی آتی ہے۔ حنا کے دل میں انجانی ٹھنڈک اتری، پہاڑی کے قریب جانا ہے، وہی پہاڑ جہاں سے وہ بار بار کسی اندیکھے سائے کی سرگوشیاں سنتی رہی تھی۔ بیچاری کے دل نے انکار کیا مگر زبان خاموش رہی۔ ماں کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سختی اور آنکھوں میں تپش تھی جو حنا کو چپ کروا دینے کے لیے کافی تھی۔ کوئی بہانہ نہ بنا سکی، اس نے دھلے کپڑوں کی ٹوکری اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ پہاڑی کی طرف قدم پر دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی، اس کی ننھی انگلیاں ٹوکری کے کناروں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھیں، ہر قدم کے ساتھ اس کے اندر خوف اور تجسس کا عجیب سا امتزاج بڑھتا جا رہا تھا۔ فضا میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے پیڑ بھی سانس روکے ہوئے ہوں، جیسے زمین خود کسی آہٹ کی منتظر ہو۔ جب وہ پہاڑ کے دامن میں پہنچی تو ہر شے وہاں ساکت تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے کپڑے پھیلانے شروع کیے۔ سورج کی روشنی اب تیز ہو گئی تھی اور پھر وہ لمحہ آیا، اچانک جو ہی وہ آخری کپڑا پھیلا کر مڑی، سیدھی ہوئی، سامنے وہی نوجوان کھڑا تھا، وہی جو اسے کھڑکی سے دکھائی دیتا رہا تھا، چہرے پر پراسرار مسکراہٹ لیے ہوئے۔ حنا کی تو جیسے سانس رک گئی، وہ بھاگنے کے لیے پلٹنے والی تھی، مگر پاؤں جیسے زنجیروں سمیت زمین میں جکڑے جا چکے تھے۔ تب وہ دھیرے سے بولا، حنا، میں تو تمہیں روز دیکھتا ہوں، تم میری دنیا کی سب سے حسین چیز ہو، تم میرے خوابوں کی شہزادی ہو۔ اس کی آواز میں عجیب کشش تھی، نہ وہ انسانی لگتی تھی نہ جناتی، بلکہ دونوں کے درمیان کوئی ایسی کیفیت جو حنا کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ اور وہ بھی، میں بچپن سے تمہیں دیکھتا رہا ہوں، جب تم تنہا تھی، جب تم ماں کی گود میں سوتی تھی، میں سب جانتا ہوں تمہارے بارے میں، تم تنہا رہی ہو مگر اب نہیں رہو گی۔ حنا رونے لگی،
آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی اور بولی، مجھے جانے دو خدارا، اگر میری سوتیلی ماں نے دیکھ لیا تو وہ مجھے مارے گی، پلیز مجھے یہاں سے جانے دو۔ اس نے نرمی سے اس کا بازو تھام لیا۔ گرفت سخت نہ تھی مگر اتنی پر اثر کہ حنا کانپ گئی۔ تم ہر بار بغیر بتائے چلی جاتی ہو، آج تو کم از کم بتا کر جاؤ، ڈرتی کیوں ہو؟ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ حنا نے جھٹکا دیا، مجھے جانے دو، میں نہیں جانتی تم کون ہو، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو۔ تب وہ نوجوان گہری سانس لیتے ہوئے بولا، مجھ سے نکاح کر لو حنا، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، تم جو مانگو گی وہ تمہارا ہوگا۔ یہ دنیا جس نے تمہیں صرف دکھ دیا، میں تمہیں اس سے چھین لوں گا۔ میں جانتا ہوں تم دنیا کے ظلم سہ چکی ہو، تمہاری آنکھوں میں جو درد ہے وہ مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ حنا خوف زدہ ہونے کے باوجود مکمل طور پر انکار نہ کر پائی تھی۔ اس کے دل کے کسی کونے میں نرم سرگوشی ہوئی، کیا ہی ہو اگر یہ سچ ہو، کیا ہو اگر یہ واقعی مجھے اس قید اور اس اذیت سے نکال لے۔ مگر وہ صرف ابھی 16 سال کی تھی، نہ اس نے دنیا دیکھی تھی، نہ دل کی ان دھڑکنوں کو سمجھا تھا۔ بس ایک بے آواز دعا کی طرح وہ واپس مڑی اور بنا کچھ کہے وہاں سے بھاگ گئی۔ پیچھے وہ خاموش کھڑا رہا، اس کی آنکھوں میں نہ مایوسی تھی نہ غصہ، بس انتظار، جیسے وہ جانتا ہو کہ حنا پھر سے لوٹے گی اور کہانی ایک نیا موڑ لے گی، جہاں محبت، خوف اور تقدیر ایک نئے امتحان کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ پہاڑی سے بھاگ کر جب حنا کوارٹر میں آئی تو دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، پسینہ بہہ رہا تھا۔ ابھی جو اس کے ساتھ ہوا وہ محض ایک اتفاق نہ لگتا تھا۔ اس لڑکے کا یوں آنا، اچانک، ہر لفظ، اس کی نظریں، سب کچھ جیسے برسوں سے کسی لمحے مقرر تھے، جیسے کوئی پوشیدہ طاقت اسے ایک خاص راستے پر دھکیل رہی ہو۔ اس کی ماں نے جب اسے لوٹ کر آتے دیکھا تو بس طنزیہ نگاہ ڈال کر چپ ہو گئی۔ شاید وہ بھی حنا کی خاموشیوں اور مایوسیوں سے تنگ آ گئی تھی، یا شاید اسے یہ سب کچھ عام لگنے لگا تھا۔ مگر حنا کی اندرونی دنیا میں طوفان برپا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کیا اور بستر پر بیٹھ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہونے لگا تھا، کمرے کی دیواروں پر سنہری سائے رقص کر رہے تھے۔ اچانک ہلکی سیاہٹ سنائی دی۔ حنا نے چونک کر دیکھا، کھڑکی اپنے آپ کھلی، ہوا اندر آئی، مگر ہوا میں وہ تازگی نہیں تھی جو عام شاموں میں ہوتی ہے۔ اس ہوا میں ایک بوجھ، ایک نمی، ایک اجنبیت تھی۔ پہلے تو حنا نے سمجھا کہ شاید ہوا کے دباؤ سے کھڑکی کھلی ہوگی، مگر اگلے چند لمحوں میں وہم حقیقت میں بدلنے لگا۔ کمرے کے کونے کونے میں جیسے کچھ حرکت ہونے لگی۔ سائے اب صرف دیواروں پر نہ تھے، وہ جیسے کمرے میں موجود تھے، چلتے پھرتے، سرسراتے، دکھائی دینے والے، دھندلے۔ ان کی موجودگی کمرے کی ہوا کو منجمد کر رہی تھی۔ حنا کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ سائے دیواروں سے نکلتے، چھت پر چڑھتے اور پھر کھڑکی کے آس پاس جمع ہونے لگتے۔ ان کے چہرے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ حنا کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا اور جسم کپ کپانے لگا، مگر وہ ہل نہ سکی۔ اچانک ایسا لگا جیسے کہیں بہت قریب سے کسی نے چیخ ماری ہو، نہایت تیزی سے تڑپتی ہوئی، درد بھری چیخ۔ حنا نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، مگر وہ آواز صرف کانوں میں نہ تھی، اس کے دل کی روح میں گونجی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور دعا پڑھنے لگی، مگر جیسے ہر دعا اس لمحے بے اثر ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کو سب رک گیا، پھر ایک اور چیخ، اس بار اور زیادہ قریب۔ یہ ایک فریاد تھی، ہمیں بچاؤ، ہمیں رہائی دو۔ جیسے وہ چیخیں پکار رہی ہوں۔ ساتھ ہی اس کمرے میں موجود سائے ایک جھٹکے سے غائب ہو گئے۔ کھڑکی بند ہوئی اور کمرہ پھر سے سناٹے میں ڈوب گیا، مگر سناٹا پہلے جیسا نہیں تھا۔ حنا کا جسم پسینے میں شرابور تھا، آنکھوں میں آنسو، دل میں سوال تھے۔ وہ جان گئی تھی کہ اب وہ تنہا نہیں ہے، سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں تھیں، وہ سائے، وہ چیخیں، وہ کھڑکی، وہ نوجوان۔ اگلے دن سے یہ واقعات روز کا معمول بن گئے۔ کبھی کھڑکی رات کے بیچ میں کھل جاتی، کبھی دروازوں کی چٹخنی اپنے آپ ہلنے لگتی، کبھی کمرے میں ہوا گھومتی، اور ان سب کے درمیان ہر بار کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا جو اس کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا۔ چیخیں پتہ نہیں کہاں سے آتی تھی، مگر اس کا دل کہتا تھا
کہ یہ سب اسی لڑکے سے جڑا ہے، وہی جو پہاڑ پر کھڑا اسے نکاح کی پیشکش کر رہا تھا۔ یہ حقیقت تھی ایک بھیانک اور پراسرار، اور وہ جان گئی کہ یہ سب کچھ یوں ہی ختم نہیں ہوگا۔ کچھ بہت بڑا اس کے گرد گردش کر رہا تھا، جو اب سچ جلد ہی سامنے آ کر اپنی پہچان کروانے والا تھا۔ رات کا سناٹا پوری شدت سے طاری تھا۔ حنا نیند کی آغوش میں جانے کی کوشش میں تھی، مگر آنکھوں کے آگے وہی سائے، وہی چہرے گردش کر رہے تھے۔ اس نوجوان کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آتا تو اس کا دل دھڑکتا۔ تبھی کھڑکی کے شیشے پر ہلکی دستک ہوئی، بہت مدھم مگر پر اثر، کہ حنا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کمرہ تاریک تھا۔ اس نے کپکپاتے دل کے ساتھ پردہ ہٹایا، اور جوں ہی کھڑکی کے باہر نظر ڈالی، اس کا جسم جیسے جم گیا۔ وہی لڑکا، وہی آنکھیں، خاموش کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا، جیسے برسوں سے اس لمحے کا منتظر ہو۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی عجلت تھی، نہ خوف، نہ لالچ، صرف ایک خاموش التجا تھی، جیسے کسی بھٹکی ہوئی دعا کو منزل مل گئی ہو۔ حنا کی آنکھوں میں حیرت تھی، دل میں بے چینی، مگر اس بار وہ بھاگی نہیں، چھپی نہیں، یکٹک ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ تب وہ بولا، دیکھو، محبت میں ایک دوسرے کا ساتھ ضروری ہوتا ہے۔ میں تمہارا ساتھ چاہتا ہوں، تمہیں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہوں۔ آواز دھیمی تھی، مگر ہر حرف میں ایسی گہرائی تھی۔ میں چاہوں تو تمہارے ساتھ زور زبردستی بھی کر سکتا ہوں۔ میری طاقت کا اندازہ تم کبھی نہیں کر سکتی، مگر میں ایسا کروں گا نہیں، کیونکہ تم صرف ایک خواہش نہیں، تم میری تقدیر ہو، میری دنیا ہو۔ حنا نے ایک لمحے کو سانس روک کر اس کی بات سنی، اور پھر بالآخر اس نے ہمت کی، ہونٹ ہلے اور کہا، تم آخر ہو کون؟ میں شاہ جنات ہوں۔ اس نے آہستگی سے سر جھکا کر کہا، میں اس پہاڑی پر صدیوں سے مقیم ہوں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل، مگر ان کے خوف میں بسے ہوئے۔ یہ سن کر حنا کے چہرے کی رنگت اڑ گئی، دل سینہ توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہو گیا۔ مطلب تم وہی ہو جو لڑکیوں کو غائب کرتے ہو، جو انہیں سلا کر اپنی دنیا میں لے جاتے ہو؟ کیا تم وہی ہو جن سے سب خوف کھاتے ہیں؟ اس نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار دکھ ابھرا تھا۔ نہیں حنا، ایسا کچھ نہیں۔ میں نے آج تک کسی لڑکی کو نقصان نہیں پہنچایا، نہ انہیں اغوا کیا اور نہ ہی سلا کر لے گیا۔ میرے نام کے ساتھ جو یہ خوف جوڑا گیا ہے وہ سچ نہیں۔ میری زندگی میں کوئی نہیں آیا تم سے پہلے، میں نے صدیوں تنہائی کاٹی ہے، پہاڑوں کی گواہی میں، خاموشی کی گود میں۔ تم میری اس زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو۔ یہ الفاظ سنتے ہی حنا کی آنکھوں میں نمی چھا گئی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے دنیا ایک لمحے کو رک گئی ہو۔ شاہ جنات کی آنکھوں میں سچائی تھی، اس کے لہجے میں وہ درد تھا جو صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو واقعی تنہا رہا ہو۔ حنا کا دل ابھی بھی خوف زدہ تھا، مگر ایک عجیب سی کشش بھی تھی جو اسے روک رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ سچ میں شاہ جنات ہے، وہی جو برسوں سے اس کا منتظر تھا۔ وہ اب جان گئی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اتفاق نہیں، یہ سب کچھ، یہ سائے، یہ کھڑکی، یہ آوازیں، وہ خود اس تقدیر کا حصہ بن چکی ہے۔ اس لڑکے نے آخری نظر اس پر ڈالی اور کہا، اب جب تم سچ جان گئی ہو، فیصلہ تمہارا ہے۔ میں ہر رات یہیں رہوں گا جب تک تم چاہو۔ اور یہ کہتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ اس کی باتیں اس کے دل کو اپنی گرفت میں لے چکے تھے۔ وہ اب وہ لڑکی نہ رہی تھی جو کھڑکی سے چھپ کر دنیا کو دیکھتی تھی۔ ان چیزوں نے حنا کے اندر تبدیلی پیدا کر دی۔ اب وہ اسے خوابوں کا سچ اور تنہائی کا مداوا لگنے لگا تھا۔ شاہ جنات کی سچائی، اس کا وقار، اور سب سے بڑھ کر اس کی محبت نے حنا کے دل میں وہ یقین بھر دیا تھا جو برسوں سے خالی تھا۔ وہ اب روزانہ کسی نہ کسی بہانے ماں کو ٹال کر پہاڑ پر نکل پڑتی، کبھی پانی بھرنے، کبھی لکڑیاں لینے، اور کبھی دل گھبرانے کی شکایت کرتی۔ اس کی سوتیلی ماں اس کے بدلتے انداز پر ٹھٹکی تو تھی، مگر نظر انداز کر دیتی۔ پہاڑ کی چوٹی حنا کے لیے عبادت گاہ بن گئی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اسے پہلی بار اپنے ہونے کا احساس دلانے والا کوئی تھا، کوئی اسے اس کی اہمیت سمجھاتا تھا۔ ہر بار کچھ لمحے اس کے ساتھ گزارتی اور پھر لوٹ آتی، دل میں نئی امید لیے۔ شاہ جنات نے ایک دن سب کچھ بدل گیا جب اس نے اس کا ہاتھ تھاما نرمی سے اور چونک کر اسے دیکھا۔
آؤ ہنا، آج میں تمہیں اپنی دنیا دکھانا چاہتا ہوں، وہ دھیرے سے بولا۔ ہنا نے ایک لمحے کو سانس روکا، پھر سر ہلا دیا۔ وہ تیار تھی۔ اس نے اس کے گرد بازو لپیٹا اور اگلے لمحے فضا میں دھندلی سی روشنی ابھری۔ زمین کے لمس سے دور وہاں چاروں طرف عجیب و غریب مخلوق تھی، لمبے قد لیے، بے رنگ آنکھیں اور خوفناک چہرے۔ ان کی حرکات عام انسانوں جیسی نہ تھی، ان کے وجود سے نفرت ٹپک رہی تھی۔ وہ ہنا کو یوں گھور رہے تھے جیسے کوئی ناپسندیدہ وجود ان کی دنیا میں داخل ہو گیا ہو۔ ہنا کا دل کانپ گیا، چہرے پر الجھن تھی۔ اس نے فوراً ہنا کے گرد حفاظتی دائرہ کھینچا، جس کے بعد وہ بھینکر مخلوق پیچھے ہٹ گئی۔ یہ لوگ کون ہیں اور مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہنا نے کانپ کر پوچھا۔ ارے یہ میری دنیا کے باسی ہیں، یہ جنات کی ایک پرانی نسل ہے جو انسانوں سے نفرت کرتی ہے۔ انہیں لگتا ہے انسان صرف دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں اور تباہی لاتے ہیں۔ ہنا نے آس پاس دیکھا، اس تمام مخلوق کی نظریں ابھی بھی اس پر جمی ہوئی تھیں۔ ان کی خاموشی میں خطرہ تھا۔ وہ جان گئی کہ وہ یہاں محفوظ نہیں، مگر اس کا واحد سہارا، اس کا محافظ اس کے ساتھ تھا۔ پھر اچانک ایک پیڑ سے آواز آئی، نہ انسانی نہ جناتی، بہت خطرناک زبان میں، مگر مطلب صاف تھا۔ شاہ جنات ایک اور لڑکی لے آیا ہے۔ یہ جملہ بجلی بن کر ہنا پر گرا۔ اس نے شک سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم جو کہتے تھے کہ میں تو پہلی ہوں، تم یہاں کبھی کسی کو لے کر نہیں آئے، وہ سب جھوٹ تھا؟ تم بھی ان کی طرح ہو، لڑکیوں کو بہلا کر لے کر آتے ہو۔ مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی صفائی دے، اسے یقین دلائے، مگر وہ چپ رہا اور پھر دھیرے سے بولا، سب سے بڑا ہتھیار یقین ہوتا ہے ہنا۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو میں کچھ بھی کر لوں ثابت نہیں کر سکوں گا۔ جو تم دیکھ رہی ہو، سن رہی ہو، یہ شاید وہی ہو جو وہ چاہتے ہیں کہ تم دیکھو۔ یہ الفاظ سیدھے ہنا کے دل میں اتر گئے۔ ویسے تو اس کے اندر طوفان چل رہا تھا، مگر اس لمحے وہ شاہ جنات کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں حقیقت پوشیدہ تھی۔ اب فیصلہ اس کے ہاتھ میں تھا کہ وہ آنکھوں پر یقین کرے یا پھر دل پر۔ فضا میں گہرے سناٹوں کا راج تھا۔ جناتی دنیا کا ہر سایہ خاموش کھڑا تھا۔ یقین اور شک کی جنگ جاری تھی۔ تب شاہ جنات کی خاموشی اور وہ چیخ جو اس کے کانوں میں پڑی، ان دونوں نے مل کر اس کے دل میں وسوسوں کا زہر گھول دیا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید یہ بھی جھوٹا ہے، شاید سب کچھ مکار ہے۔ اور تبھی ایک جھماکے کی صورت میں وہ ایک شیشے کے کمرے میں قید ہو گیا۔ شیشہ نہایت شفاف مگر اتنا طاقتور تھا کہ نہ آواز باہر آ سکتی تھی، نہ اندر جا سکتی تھی۔ ہنا نے چیخ کر پکارا، شاہ، مگر آواز شیشے سے ٹکرا کر لوٹ آئی۔ شاہ جنات نے ہونٹ ہلائے مگر آواز باہر تک نہ آئی۔ ہنا نے لرزتے قدموں سے شیشے کی اور بڑھنا چاہا، مگر اس کے گرد موجود جناتی طاقتوں نے ایک دائرہ بنا لیا۔ ان کے چہروں پر زہر بھری مسکراہٹیں تھیں، جیسے ان کا مقصد پورا ہو گیا ہو۔ تبھی ایک بلند، خوفناک اور گونجدار قہقہا فضا میں گونجا۔ زمین ہلنے لگی اور ایک بھیانک کاداور جن نمودار ہوا۔ اس کا وجود کسی بھی عام جن سے الگ تھا۔ لال آنکھیں، تیز دانت اور لہجہ ایسا کہ 1000 صدیوں کا غصہ اس میں بھرا ہو۔ ہنا کو دیکھتے ہوئے بولا، آدم زادی، تم جسے شاہ جنات سمجھ رہی ہو، یہ دراصل ایک انسان ہے، ایک عام انسان جسے ہمارے شہنشاہ نے اپنے خاص مقصد کے لیے چنا تھا۔ ہنا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ارے ہمارا اصل شاہ، ہمارا شہنشاہ سالوں پہلے مر گیا، مگر اس نے جانے سے پہلے ہمیں ایک کام سونپا کہ ہم آدم کی دنیا سے وہ لڑکیاں لائیں جو نایاب ہوں، جن میں کچھ ایسا ہو جو ہمیں قوت بخش سکے۔ مگر ہم یہ کام خود نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ انسانوں میں خوف جگانا اب پہلے جیسا آسان نہیں رہا۔ اسی لیے ہم نے نیا طریقہ اپنایا۔ اب جن کا لہجہ تنزیہ ہونے لگا۔ ہم نے ایک انسان کو چنا، اسے جناتی طاقتیں دی اور اسے شاہ جنات کا نام دیا، اور اس کے گرد ایک کہانی بنی، دنیا میں خوف پیدا کیا اور اس کے پیچھے اپنی مرضی کی دنیا چھپا دی۔ جسے تم نے سچا سمجھا، وہ تو ہمارے منصوبے کا مہرا تھا۔ ہنا کا دم گھٹنے لگا۔ کیا وہ واقعی جھوٹ تھا؟ اسے دھوکہ مل رہا تھا؟ تم جانتی ہو، ہم نے اس انسان کو تم جیسی خاص لڑکیوں کے لیے چنا تھا تاکہ وہ تم جیسیوں کو ہمارے پاس لے کر آئے، مگر افسوس اس نے خود تم سے محبت کی۔ اب جن
غصے میں آ گیا تھا۔ اس نے تمہیں چھپایا، بچایا، اپنے جذبات کو طاقت پر ترجیح دی، مگر اب تمہیں سب جان لینا چاہیے۔ وہ کبھی مکمل جن ہی نہیں بن سکتا۔ ہم نے اسے جو طاقتیں دی وہ وقتی تھی اور اب وہ ختم ہو رہی ہیں۔ شاہ جناح شیشے کے پار کھڑا تھا، آنکھوں میں نمی مگر چہرہ پرسکون تھا۔ جان گیا تھا کہ سچ سامنے آ گیا ہے اور حنا کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ انسان تھا، وہ جسے ماورائی ہستی سمجھے بیٹھی تھی۔ وہ انسان تھا، وہ حقیقت میں انسان تھا، جسے جنات کی دنیا میں قید کر کے ان کا کارندہ بنایا گیا تھا۔ پھر اس نے سوچا اگر واقعی یہ سازش کا حصہ ہے تو اس نے کیوں بار بار اسے بچانے کی کوشش کی۔ حنا نے پہلی بار محسوس کیا کہ اب فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ایک ایسی حقیقت میں کھڑی ہے جہاں محبت، سازش، طاقت اور سچائی آپس میں گڈ مڈ ہو چکے تھے۔ اب آگے کیا ہوگا وہ طے کرے گی۔ خاموشی کے اس لمحے میں جب سچائی کھلی، حنا کے دل میں طوفان برپا ہو گیا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اسے قید، خوف اور تنہائی سے نکالا تھا، مگر بدقسمتی سے وہ جنات کا کارندہ نکلا تھا، وہی جس نے ہمیشہ اسے بچانے کی خاموشی کی۔ وہ زور سے چیخی، نہیں، اسے چھوڑ دو، تم لوگ جو لینا چاہو لے لو، مگر اسے رہا کر دو۔ حنا کی آواز میں بے بسی کے ساتھ محبت کی شدت شامل تھی، جناتی دربار کا وہ بھیانک وجود جو شاہ جنات کی حقیقت کو بے نقاب کر چکا تھا۔ سرد لہجے میں بولا، اگر اپنے عاشق کو بچانا چاہتی ہو تو قربانی دو اپنی سب سے قیمتی چیز کی، اپنی یادداشت، اپنی پہچان، اپنا ماضی، اپنی دنیا، تمہیں سب چھوڑنا ہوگا۔ پھر اس نے آہستگی سے کہا، لیکن پختہ یقین کے ساتھ، میں تیار ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ فضا میں روشنی کا طوفان اٹھا، اس کے جسم میں لرزہ دوڑ گیا، طبیعت بگڑنے لگی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور اسی لمحے قید خانے کے گرد موجود تمام شیشے ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگے تھے۔ شاہ آزاد ہو کر بھاگتا ہوا حنا کی اور لپکا اور اسے بازوؤں میں بھر لیا اور بری طرح رو پڑا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنی یادداشت قربان کر دی۔ تم سب بھول جاؤ گی حنا، ہمارے گزارے گئے لمحے، یہ باتیں، سب کچھ بھول جاؤ گی۔ ہائے یہ کیا کر دیا تم نے، افسوس۔ مگر حنا نیم بے ہوش تھی، آنکھیں بند تھی، چہرے پر تسلی تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس نے جو کیا صحیح کیا تھا۔ پھر جب اس نے آنکھیں کھولی، سامنے وہ روتا، تھر تھر کانپتا، اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا اور وہ لمحہ جیسے وقت تھم گیا تھا۔ حنا کے اندر ایک چمک ابھری، اس کے ذہن میں تصویریں جھلملانے لگی تھیں۔ تم میرے خوابوں کی شہزادی ہو، اور تبھی اس کی یادیں لوٹ آئیں۔ حنا کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ سنبھل کر بیٹھی، وہ اسے دیکھ کر مسکرائی، تم تو وہی ہو نا جو پہاڑ پر ہر روز مجھے دیکھتا تھا۔ اس لڑکے کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے تھے۔ جناتی طاقتوں نے حنا کی قربانی کے بدلے ایک اور معجزہ دکھایا۔ شاہ جنات جو محض عام انسان تھا، اسے جناتی طاقتیں دی گئی تھی۔ اب ان تمام طاقتوں کو چھوڑ کر دوبارہ اپنی اصل میں لوٹ آیا تھا۔ وہ دربار سے آزاد ہو کر آدم کی دنیا میں لوٹ آیا۔ اس نے جنات کے خلاف کھڑے ہو کر اپنی باقی زندگی سچائی، نیکی اور ایمانداری کے راستے پر گزارنے کا سوچا۔ وہ پہاڑوں کو چھوڑ کر دور افتادہ گاؤں میں جا بسا، جہاں وہ محنت مزدوری سے رزق کماتا، سادہ زندگی گزارتا۔ حنا اس کے ساتھ تھی، زندگی مکمل لگنے لگی تھی۔ مطمئن انداز میں دونوں نے زندگی کی شروعات کی، جہاں محبت نے خوف کو مات دی، سچائی نے فریب کو ہرایا۔ اس کی سوتیلی ماں کو بھی جلد اس حقیقت کا علم ہو گیا تھا، اور اب اس پہاڑی میں لوگ رات کو درختوں کے درمیان سرگوشیاں سنتے ہیں۔ ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہاڑ پر کوئی ہے جو پہرا دیتا ہے، جو حفاظت کرتا ہے، مگر کوئی نہیں جانتا وہ شاہ جنات نہیں، انسان ہے جو محبت کے امتحان میں کامیاب ہو کر افسانوں سے نکل کر حقیقت بن گیا۔ لوگ ابھی بھی پہاڑوں سے ڈرتے ہیں، لڑکیوں کو وہاں جانے سے روکتے ہیں، مگر اب نہ وہاں کوئی جن ہے نہ دھوکہ، وہاں صرف وہی ہوا ہے جس میں کسی محبت کی صدائیں باقی ہے، اور کہانی وہیں ختم ہوئی جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ مگر حنا کی زندگی تو سنور گئی تھی۔